آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص سورت القدر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ یہ ہمیں ایک ایسی رات کے بارے میں بتاتی ہے جو پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو چلیں سیدھا اس کے سب سے دلچسپ پوائنٹ پر آتے ہیں۔ یہ سورت ایک حیران کن بات کہتی ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں اسی سورت کے اندر ملے گا، اور آج ہم اسی راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور پتہ ہے کیا، اس میں صرف 5 آیتیں ہیں۔ اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے لیلۃ القدر، یعنی قدر والی رات۔ وہ رات جب قرآن کا اترنا شروع ہوا، تو آئیے ایک ایک آیت کر کے اس کے گہرے مطلب کو سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت ایک بہت بڑے ایک تاریخی واقعے کا اعلان کرتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا۔ اب یہاں اسے سے مراد قرآن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کا جو عظیم سلسلہ ہے وہ اسی ایک خاص رات کو شروع ہوا۔ یہی وہ بات ہے جو اس رات کو اتنا عظیم بناتی ہے۔ اچھا، پہلی آیت سے یہ تو پتہ چل گیا کہ قرآن اس رات میں نازل ہوا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ قرآن خود یہ سوال اٹھا کر ہمیں اس کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہاں قرآن کا انداز دیکھیں کتنا زبردست ہے۔ یہ جو سوالیہ انداز ہے نا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ اس رات کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ رات کیا ہے؟ یعنی اس کی حقیقت اتنی بڑی ہے کہ انسان اس کا پوری طرح اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس رات کا نام قدر کیوں ہے؟ اصل میں اس لفظ قدر کے ایک نہیں بلکہ 3 گہرے مطلب ہیں۔ پہلا تو ہے تقدیر، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ آنے والے پورے سال کے فیصلے جیسے رزق، زندگی، موت، یہ سب فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوسرا مطلب ہے عظمت و شرف، مطلب یہ بہت ہی عزت والی رات ہے۔ اور تیسرا اور بہت دلچسپ مطلب ہے تنگی اس لیے کہ اس رات اللہ کی رحمت اور فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں زمین پر آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سورت کے سب سے مشہور اعلان کی طرف کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ آیت کہتی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس ایک رات میں عبادت کرے نا، تو اس کا ثواب 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا زبردست انعام ہے جو اس کی بے حساب رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ذرا 1 منٹ رک کر اس پر سوچیں۔ 1000 مہینے، یہ 83 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے۔ مطلب ایک پوری انسانی زندگی۔ اس ایک رات کی عبادت اور برکت ایک پوری زندگی کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ لیکن بات صرف روحانی اجر کی نہیں ہے۔ اس رات آسمان سے زمین تک کچھ بہت خاص ہوتا ہے جو اسے اور بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فرشتے اور الروح اس رات زمین پر اترتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق الروح سے مراد ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ وہ اللہ کے حکم سے ہر فیصلے اور کام کو لے کر زمین پر آتے ہیں۔ اور یاد ہے ہم نے قدر کا ایک مطلب تنگی بھی پڑھا تھا، وہ اسی لیے ہے کیونکہ فرشتے اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ تو ذرا تصور کریں اس رات کا منظر۔ فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد حضرت جبرائیل کے ساتھ اللہ کا حکم لے کر زمین پر اتر رہی ہے۔ وہ اپنے ساتھ رحمتیں لاتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں، سلامتی لاتے ہیں، اور ان سب کو سلام کرتے ہیں جو اس وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہوں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس سورت کی آخری آیت پر، جو اس رات کی پوری کیفیت کو ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں سمیٹ دیتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ رات شروع سے آخر تک مکمل سلامتی ہے۔ سورج ڈوبنے سے لے کر فجر ہونے تک یہ ہر قسم کی برائی سے، ہر آفت سے، ہر شر سے محفوظ ہوتی ہے۔ صرف سکون ہی سکون۔ تو سوال یہ ہے کہ اس عظیم رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا سکھائی ہے۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس بے مثال رات کا سب سے بڑا تحفہ اللہ کی رحمت اور اس کی معافی کا حصول ہے۔